نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قابل احترام مہمان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر نقشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب اعلیٰ، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحابی عزیز محمد کی لاش آئی. تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ظاہر واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیش، ہر مٹی، ہر جگہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں سڑک پر بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں، جس نے مجھے لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اس کے کیا لکھا ہے کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد کشمیر میں بیٹھ کر ناشکر الفاظ مت لکھنا. اب اس بات نے میرے دل کو بہلا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرہ سے مجھلانے والی ویڈیو میں زمین کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ. یا صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں. ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے، وہاں کوئی آزاد نہیں. آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا. انصاف کا سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا. جناب اعلیٰ، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت کی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کے پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس موضوع میں لکھنے کی عمر ہی نہیں. تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پہ کھڑے ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مردم عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے. چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے. ارے تو آج مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے. ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم بیت المقدس برابطہ پرچم لہرائیں. ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم سری نگر کو اپنی ملکیت بتا سکیں. ارے اگر آج تم نے اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو یاد رکھو، تم نے 1947 کی جدوجہد پر وار کیا. تم نے لفظ آزادی کو رسوا کر کے بہت بڑی نعمت سے انکار کیا. تم نے آزادی کی غلط تشریح کر کے دام بہت بیکار کیا، اور تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا. تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا. جناب اعلیٰ، یہ چیخیں، یہ آوازیں اور یہ پکار میری سماعت سے ٹکرا اور میرا ہاتھ کانپنے لگا. قلم نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا، اور بالآخر میں اس نتیجے تک پہنچی کہ میں استغفار میں بیٹھے آئی شخص کو دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں. لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھے کہ ہم ابن رشد ہی نہیں، ہم جابر بھی، ہم کنی بھی، ہم ابن خلدون طبری بھی، ہم ابن سینا، ابن ہشام البیرونی دوسی بھی، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم خیال سے نشہ پوری کے، ہم رومی کی مدوی ہیں، ہم سوچ بنے تو بلے شاہ، ہم ساتھ بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے، ہم شاہ لطیف بنے، اور ہم رقص بنے، ہم سجل سرمست بنے، جب دو دولہ دریا کھال بنے، جبکہ امن ہوا تو اسبے کے دولت بنے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.